اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ شاہین تمام پرندوں میں ایک درویش پرندہ ہے جو ایک جگہ نہیں رکتا۔ اے انسان، تجھے بھی ایک منزل پر پہنچ کر آگے کی منزل پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ صرف آپ ہی اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ آپ کی کامیابیوں میں آپ کے مضبوط ارادوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی۔ رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھونے کا، ان کو نہیں پرواہ کبھی گرنے کی۔ زندگی کا پہلا غسل بھی کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا۔ اے انسان، اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی؟ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ داماد اچھے ہیں کیونکہ وہ بیٹیوں کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو، اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی میرے خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ والدین کی بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہمیں اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت ہے، ورنہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جائے گا۔ وہ انسان سچ مچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہیں، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت ہوا کو نچاتے ہیں سر عام، محفل میں کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ آج کے دور میں چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آپ پیچھے سانپ، چڑھتی رہی مزار پہ چادریں بے شمار، اور باہر بیٹھا فقیر سردی سے مر گیا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے
لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے فضو کے فرائض بہت۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سونے کے 100 ٹکڑے کرو تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔